الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ حضرات، اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم کے متعلق مختلف روایتیں حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں۔ اس سلسلے میں مسند امام احمد بن حنبل کی ایک روایت آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ عبداللہ بن بریدہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو اکیلا ہے، تو بے نیاز ہے، تو نے نہ کسی کو جنا اور نہ تجھے کسی نے جنا، اور تیرے برابر کوئی نہیں۔ یہ سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اللہ سے اس کے اس اسم اعظم کے ساتھ سوال کیا ہے جس کے ساتھ اس سے مانگا جائے تو وہ ضرور عطا کرتا ہے، اور جب اس کے ساتھ دعا کی جائے تو ضرور اس کو قبول کرتا ہے۔ اس روایت میں اللہ کے ساتھ اس کے کئی صفاتی نام آئے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسم اعظم سے مراد کوئی ایک نام نہیں ہے۔ اگر اسم اعظم کوئی ایک نام ہوتا تو صحابی کی دعا میں صرف وہی ایک نام ہوتا، جبکہ اس دعا میں اللہ کے کئی نام ہیں۔ اس واضح اشارے کے باوجود اسم اعظم کو اللہ کا کوئی ایک نام سمجھنا اور اسی ایک نام کی تلاش میں لگے رہنا بلا شبہ ایک غلطی ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ اسم اعظم سے مراد اللہ کا کوئی ایک نام نہیں ہے، بلکہ وہ خصوصی کیفیت کے ساتھ اللہ کو پکارنے کا نام ہے۔ اسم اعظم سے مراد اسم اعظم نہیں ہے، بلکہ کیفیت اعظم ہے۔ مذکورہ دعا میں صحابی نے کسی رٹے ہوئے دعائیہ لفظ کو استعمال نہیں کیا، بلکہ جذبات کے زبان سے کچھ خاص الفاظ نکل گئے۔ اسی کا نام اسم اعظم کے ساتھ اللہ کو پکارنا ہے۔ اسم اعظم کا تعلق دراصل ربانی کیفیت سے ہے۔ کیفیت سے بھرے ہوئے الفاظ میں اللہ کو پکارنے کا نام اسم اعظم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے متعلق فرمایا کہ یہ دعا اسم اعظم کی دعا تھی۔ چونکہ یہ دعا صحابی نے عربی زبان میں کی تھی، اس لیے لوگ شعوری یا غیر شعوری طور پر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اسم اعظم والی دعا وہی ہے جو عربی زبان میں کی گئی ہو۔ غیر عربی زبان کی دعا اسم اعظم کی دعا نہیں، مگر یہ سوچ درست نہیں۔ اپنی حقیقت کے اعتبار سے صحابی نے جو دعا کی وہ ان کی اپنی مادری زبان میں تھی، نہ کہ سادہ طور پر عربی زبان میں۔ دعا کو عربی زبان کے ساتھ مخصوص کرنا ایک غیر فطری نظریہ ہے۔ دعا دل کے جذبات کا نام ہے، نہ کہ کسی زبان کے الفاظ کا نام۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ ہر پیغمبر اپنی قوم کی زبان میں بھیجا گیا۔ یہی معاملہ دعا کا بھی ہے۔ جس طرح دعوت مخاطب قوم کی زبان میں ہوتی ہے، اسی طرح دعا کرنے والے کی اپنی مادری زبان میں دعا ہوتی ہے۔ ایسا ماننا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر دعا کو عربی زبان کے ساتھ مخصوص کر دیا جائے یا عربی زبان کی دعا کو افضل دعا بتایا جائے تو یہ دعا کی اصل روح کو ختم کرنے کے ہم معنی ہوگا۔ دعا کسی قسم کے تکرار الفاظ کا نام نہیں ہے، دعا تڑپتے ہوئے دل کی پکار کا نام ہے، اور ایسی دعا ہمیشہ آدمی کی اپنی مادری زبان میں ہی ظاہر ہوتی ہے۔ دعا کسی ٹیکنیکل واقعے کا نام نہیں ہے، دعا ایک داخلی طوفان کا خارجی اظہار ہے۔ جب ایک انسان اللہ کو اس کی عظمت و کبریائی کے ساتھ دریافت کرتا ہے، جب ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کو اللہ کی موجودگی کا اتنا شدید احساس ہوتا ہے کہ گویا اللہ کے پڑوس میں پہنچ گیا ہے، جب اس پر وہ طوفانی تجربہ گزرتا ہے جس کو حدیث میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا، یعنی آدمی نے اپنی تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور شدت تاثر سے
اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ اس نے دنیائے امتحان کے بارے میں سوچا، اس نے موت اور روز حساب کا گہرا ادراک کیا۔ وہ ان ربانی کیفیات سے گزرا جبکہ انسان کو جہنم کے شعلے بھڑکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف اس کو جنت کے ابدی مناظر دکھائی دینے لگتے ہیں۔ جب اس پر یاد خدا بندی کو گہرا تجربہ گزرتا ہے، جبکہ سب کچھ اس کی نظروں سے محو ہو جاتا ہے، اللہ کے سوا ہر چیز اس کی نظر میں بے حقیقت بن جاتی ہے، ایسے طوفان خیز لمحات میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل و دماغ میں ایک بھوچال آ جاتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے خوف خدا کا سمندر امڑ پڑتا ہے۔ جب سوچنے کی صلاحیت بظاہر ختم ہو جاتی ہے، صرف محسوس کرنے کی صلاحیت باقی رہتی ہے، اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان بے تابانہ طور پر اپنے رب کو پکارنے لگتا ہے۔ اس کے اندر چھپی ہوئی ربانی فطرت الفاظ کی صورت میں بہہ پڑتے ہیں۔ ایسے طوفانی لمحات میں آدمی کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے اسی کا نام دعا ہے۔ یہی وہ دعا ہوتی ہے جو اسم اعظم کی زبان میں نکلتی ہے، اور ایسی دعا ہمیشہ اپنی پہلی زبان میں ہوتی ہے، نہ کہ اپنی دوسری زبان میں۔ ایک بزرگ نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان سے ایک آدمی نے ملاقات کی اور کہا، 10 سال سے میں ایک سوال کا جواب تلاش کر رہا ہوں، لیکن اب تک مجھے اس کا جواب نہیں ملا۔ ان بزرگ نے پوچھا کہ آپ کا وہ کیا سوال ہے؟ انہوں نے کہا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اسم اعظم کیا ہے۔ اس سلسلے میں نے بہت سی کتابیں پڑھی، بہت سے علماء و بزرگوں سے ملاقاتیں کی، مگر اب تک کسی نے اس کا جواب نہیں دیا۔ اب میں آپ کے پاس آیا ہوں، اگر ممکن ہو تو آپ مجھے اس کا جواب دیں کہ میری پریشانی کو دور فرمائیں۔ ان بزرگ نے کہا، آپ کی پریشانی ایک خود ساختہ پریشانی ہے۔ آپ نے یہ فرض کر لیا ہے کہ اسم اعظم جادو کے منتر کی طرح کوئی منتر ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ منتر کا وہ لفظ آپ کو معلوم ہو جائے، مگر ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ اکثر لوگ اسم اعظم کو اس قسم کا ایک طلسماتی لفظ سمجھتے ہیں، مگر اس قسم کے سوچ بالکل غلط ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اسم اعظم ڈکشنری کے کسی لفظ کا نام نہیں ہے، وہ انسان کی اپنی داخلی کیفیت کا نام ہے۔ جب بھی کوئی سچا بندہ اعلیٰ قلبی کیفیات کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اس کو فرشتوں کی مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ اس وقت اس کے اندر سے مخصوص قسم کی ربانی الفاظ نکلنے لگتے ہیں۔ اسی کا نام اسم اعظم کے ساتھ دعا کرنا ہے۔ اس قسم کی دعا خدائی الہام کے تحت ہوتی ہے، اور جو دعا خدائی الہام کے تحت انسان کے دل سے نکلے اس کا معاملہ وہی ہوتا ہے جس کو ایک فارسی شاعر نے ان الفاظ میں نظم کیا ہے، اجابت از در حق بہر استقبال می آید۔ حقیقی دعا آدمی کی پوری ہستی سے نکلتی ہے، نہ کہ محض زبانی الفاظ سے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، مگر مانگنا صرف کچھ لفظوں کو دہرانے کا نام نہیں ہے۔ مانگنا وہی مانگنا ہے جس میں آدمی کی پوری ہستی شامل ہو گئی ہو۔ ایک آدمی زبان سے کہہ رہا ہو کہ یا اللہ مجھے اپنا بنا لے، مگر عملاً وہ اپنی ذات کا بنا رہے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس نے مانگا ہی نہیں۔ اس کو جو چیز ملی ہوئی ہے وہی دراصل اس نے اللہ سے مانگی تھی، خواہ زبان سے اس نے جو لفظ بھی ادا کیے ہوں۔ ایک بچہ اپنی ماں سے روٹی مانگے تو یہ ممکن نہیں کہ ماں اس کے ہاتھ میں انگارہ رکھ دے۔ اللہ اپنے بندوں پر تمام مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ آپ اللہ سے خشیت مانگیں اور وہ آپ کو کشاوت دے دے۔ آپ اللہ کی یاد مانگیں اور وہ آپ کو خدا فراموشی میں مبتلا کر دے۔ آپ آخرت کی طلب مانگیں اور اللہ آپ کو دنیا کی محبت میں ڈال دے۔ آپ کیفیت سے بھری ہوئی دینداری مانگیں اور اللہ آپ کو بے روح دینداری میں پڑا رہنے دے۔ آپ حق پرستی مانگیں اور اللہ آپ کو گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتا چھوڑ دے۔ آپ کی زندگی میں آپ کی مطلوب چیز کا نہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ نے ابھی تک اس کو مانگا ہی نہیں۔
اگر آپ کو دودھ خریدنا ہو اور آپ چھلنی لے کر کے بازار میں جائیں تو پیسے خرچ کرنے کے بعد بھی آپ خالی ہاتھ واپس آئیں گے۔ اسی طرح اگر آپ زبان سے دعا کے کلمات دہرا رہے ہوں مگر آپ کی اصل ہستی کسی دوسری چیز کی طرف متوجہ ہو تو یہ کہنا صحیح ہوگا کہ نہ آپ نے مانگا تھا اور نہ آپ کو ملا۔ جو مانگے وہ کبھی پائے بغیر نہیں رہتا۔ یہ مالک کائنات کی غیرت کے خلاف ہے کہ وہ کسی بندے کو اس حال میں رہنے دے کہ قیامت میں جب اللہ سے اس کا سامنا ہو تو اپنے رب کو حسرت کی نظر سے دیکھے اور کہے کہ یا اللہ میں نے تجھ سے ایک چیز مانگی تھی مگر تو نے مجھے وہ چیز نہ دی۔ بخدا یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ کائنات کا مالک ہر صبح و شام اپنے تمام خزانوں کے ساتھ آپ کے قریب آ کر آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے دوں؟ مگر جنہیں لینا ہے وہ اس سے غافل بنے ہوئے ہوں تو اس میں دینے والے کا کیا قصور؟ حدیث میں آیا ہے یعنی قضا و قدر کے فیصلے کو صرف دعا بدل سکتی ہے۔ اللہ نے اس دنیا کا نظام اس بنیاد پر قائم کیا ہے اور پھر انسان کو مکمل آزادی دے دی ہے۔ اب انسان اپنی آزادی کے مطابق عمل کرتا ہے اور اللہ کے قائم کردہ نظام سے مطابقت یا مخالفت کی بنیاد پر اس کا اچھا یا برا نتیجہ اس کے سامنے آتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نظام بالکل حتمی ہے۔ کوئی آدمی خواہ مخلص ہو یا غیر مخلص اس کو بہرحال اس نظام کو بھگتنا ہے۔ کسی بھی شخص کے لیے اس نظام کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ اس معاملے میں صرف ایک استثناء ہے اور وہ دعا کا ہے۔ کوئی آدمی جب سچی دعا کرتا ہے اور اس وقت اگر اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے تو وہ اسباب کے نظام میں مداخلت کر کے اس کا راستہ ہموار کر دیتا ہے۔ یہی مطلب ہے اس بات کا کہ دعا قضا اور قدر کو بدل دیتی ہے، لیکن دعا الفاظ کی تکرار کا نام نہیں ہے۔ حضرات یہ بڑی اہم بات ہے، دعا الفاظ کی تکرار کا نام نہیں ہے۔ دعا الفاظ کی تکرار کا نام نہیں ہے۔ حتیٰ کہ قرآنی دعائیں یا دعائے معشورہ اگر صرف رٹے ہوئے الفاظ کی تکرار ہوں تو وہ بھی مؤثر نہیں ہو سکتی۔ نظام قضا کو بدلنے کے لیے وہ دعا درکار ہے جو دل کو پھاڑ کر کی جاتی ہے، جو دل کی پھٹن کی آواز ہوتی ہے، جس میں آدمی کا پورا وجود شامل ہو جاتا ہے، جو انسانی شخصیت میں ایک بھوچال کے بعد ظہور میں آتی ہے۔ اس قسم کی دعا کی قبولیت کی ایک اور شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والے کا ذہنی تزکیہ اتنا زیادہ ہو چکا ہو کہ اس کی سوچ اللہ کی سوچ بن جائے۔ ایسا آدمی وہی دعا کرے گا جو اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوتی ہے۔ اس کی زبان سے ایسی دعا نہیں نکلے گی جو اللہ کی سنت کے مطابق قابل قبول ہی نہیں۔ اللہ کے تمام پیغمبروں نے اسم اعظم کے ساتھ دعائیں کی ہیں۔ مثلا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر میدان جنگ کی طرف نگاہ ڈالی تو آپ کو نظر آیا کہ طاقتور مشرک فوج کے مقابلے میں ایمان والوں کی ایک کمزور فوج کھڑی ہوئی ہے جو تعداد میں بھی کم ہے اور سامان جنگ میں بھی کم ہے۔ اس نابرابری کو دیکھ کر رحمت عالم کے جذبات میں ایک ہجیان پیدا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال عجز کے ساتھ اللہ کے سامنے زمین پر سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت رحمت عالم کی زبان سے دعا کرتے ہوئے یہ الفاظ نکلے جسے مسند احمد جلد 1 صفحہ 30
میں لکھا ہے کہ اے اللہ، اگر تو اہل اسلام کے اس گروہ کو آج ہلاک کر دے تو اس کے بعد زمین پر کبھی تیری عبادت نہ ہوگی۔ یہ دعا بھی اپنے ربانی جذبات کے اعتبار سے اسم اعظم کے ساتھ کی جانے والی دعا تھی، جو کامل طور پر قبول ہوئی۔ کمزور گروہ نے اللہ کی مدد سے طاقتور گروہ کو مکمل شکست دے دیا۔ اسم اعظم کے ساتھ دعا صرف پیغمبروں کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس دعا کی توفیق ہر بندہ خدا کو ملتی ہے۔ جو آدمی بھی ایمان و اخلاص کے اعلیٰ ربانی جذبات کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہو اور اللہ کی مدد سے اسم اعظم کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق پاتا ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ ایسی دعا کے موقع پر آدمی کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا پورا وجود اللہ کی تجلی میں نہا اٹھا ہے۔ اس وقت وہ ایسے الفاظ بولنے لگتا ہے جو اس نے اس سے پہلے کبھی سوچے نہیں تھے۔ تاریخ میں بہت سے خدا کے بندے ہیں جن کو اس قسم کی دعا کی توفیق ملتی ہے۔ قرآن کی سورہ توبہ میں کچھ اہل ایمان کا ذکر ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر چونکہ تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے اس میں جانا چاہتے تھے، مگر ان کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ اس طویل سفر کے لیے ضروری سامان کی تیاری کر سکیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدد کے لیے آئے، مگر آپ نے معذرت فرمائی۔ اس واقعے کا اشارہ قرآن کی آیت میں اس طرح کیا گیا ہے، اور نہ ان لوگوں پر کوئی الزام ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آئے کہ تم ان کو سواری دو، تم نے کہا میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ میں تم کو اس پر سوار کروں، تو وہ اس حال میں واپس ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس غم میں کہ انہیں کچھ میسر نہیں جو خرچ کریں۔ یہ 9:92 میں ہے، یعنی سورہ 9 آیت نمبر 92۔ یہ افراد غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے، مگر ایک حدیث رسول کے مطابق اللہ کے نزدیک اس میں شریک مانے گئے۔ غزوہ تبوک سے واپس ہوتے ہوئے رسول عربی نے ان کے متعلق اپنے اصحاب سے فرمایا، مدینہ میں کچھ ایسے افراد ہیں کہ تم جب کسی راستے پر چلے یا جب بھی تم نے کچھ مال خرچ کیا یا تم کسی وادی سے گزرے تو وہ اس میں تمہارے ساتھ تھے۔ یہ بڑا عجیب انعام تھا جو مدینہ کے ان افراد کو ملا، یعنی عمل کے بغیر عمل کے انعام میں شرکت۔ میں غور کرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ انوکھا انعام ان کو اسم اعظم کے ساتھ دعا کی بنا پر ملا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ وہ اپنی تنہائیوں میں رو رو کر یہ دعا کر رہے ہوں کہ خدایا، تو نے دوسروں کو جو انعام عادل ہونے کی حیثیت سے دیا، وہ انعام مجھ کو رحیم ہونے کی حیثیت سے دے دے۔ تو نے دوسروں کے لیے جو چیز ان کے عمل کی بنا پر مقدر کی، وہ چیز میرے لیے میری دعا کے نتیجے مقدر کر دے۔ تو نے جو کچھ دوسروں کو استحقاق کی بنا پر عطا فرمایا، وہ چیز مجھ کو سوال کرنے والے کی حیثیت سے دے دے۔ دوسروں کو جو چیز تو نے استطاعت کی بنا پر دی، وہ مجھ کو اس کی بنا پر دے دے۔ تو نے دوسروں کو جو چیز مومن قوی ہونے کی حیثیت سے دی، وہ مجھ کو مومن ضعیف ہونے کی حیثیت سے دے دے، کیونکہ تیرے رسول نے ہم کو یہ خبر دی ہے کہ ضعیف مومن کے لیے بھی خیر ہے۔ اسماء حسنہ میں سے کوئی اسم اس وقت اسم اعظم بن جاتا ہے جبکہ دعا کرنے والا اس کو ایک غیر معمولی جذبے کے تحت استعمال کرے۔ پکارنے والے کا جذبہ اعلیٰ ہونا چاہیے، کسی اسم کو اسم اعظم بنا دیتا ہے۔ اسم اعظم کوئی پراسرار منتر نہیں، وہ مکمل طور پر ایک معلوم حقیقت ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ پکارنے والا یہ جانے کہ اس نے اسم اعظم کے ذریعے خدا کو پکارا ہے۔ یہ دراصل اللہ کی قبولیت ہے جو کسی اسم کو اسم اعظم کا درجہ دے دیتی ہے۔ اسم بظاہر ایک معلوم لفظ کا نام ہے، لیکن کسی چیز کا اسم اعظم ہونا تمام تر داخلی اسپرٹ کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ چونکہ داخلی اسپرٹ کا علم صرف اللہ کو ہے،
اس لیے یہ صرف اللہ ہے جو جانتا ہے کب اس کی کسی بندے نے اس کو اسم اعظم کے ساتھ پکارا ہے۔ یہ حقیقت صرف آخرت میں کھلے گی کہ کون خوش قسمت انسان تھے جس کو اسم اعظم کے ساتھ اللہ کو پکارنے کی توفیق حاصل ہوئی۔ اس معاملے میں اگر ہم کچھ کہتے ہیں تو وہ صرف بربنائے قیاس ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو حقیقی علم کی بنیاد پر اس بارے میں کوئی رائے دے سکے۔ اللہ نے انسان کے لیے اپنے جن اسماء حسنہ کا تعارف کرایا ہے، وہ انسان کے اوپر ایک دروازہ رحمت کھولنے کے ہم معنی ہے۔ اسماء حسنہ یہ بتاتے ہیں کہ بندے اور اللہ کے درمیان مواقع اتصال کیا کیا ہیں۔ ان مواقع اتصال کے ذریعے بندہ اللہ سے قربت حاصل کر سکتا ہے۔ پھر اگر بندے کی اسپرٹ بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہو تو اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ذکر اور اپنی دعا میں اسم اعظم کے استعمال کر سکے، یعنی اس اسم یا نام کا استعمال جس کے استعمال کے بعد ربانی اتصال اچانک اس طرح ممکن ہو جاتا ہے جس طرح بجلی کا سوئچ دبانے کے بعد اچانک بجلی کے بلب کا فوراً روشن ہو جانا۔ یہ معاملہ کوئی پراسرار معاملہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے، یہ فطرت کا ایک قانون ہے جس کو خود اللہ نے انسانوں کے درمیان محسوس تعلقات کا مطالعہ کر کے سمجھا جا سکتا ہے۔ دعا یا اللہ کو پکارنے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے سادہ طور پر کچھ متعین الفاظ بول کر اللہ سے مانگنا۔ دوسری دعا وہ ہے جس کو شکر دعا کہا جا سکتا ہے۔ یہ دعا کی وہ قسم ہے جس کو پکارنے والا ایسے الفاظ اور ایسے انداز میں پکارتا ہے کہ وہ خود اللہ کے لیے بلا تسبیح اسی طرح ایک ذاتی مسئلہ بن جاتا ہے جس طرح وہ دعا کرنے والے کے لیے ایک ذاتی مسئلہ تھا۔ پہلی دعا اگر روایتی دعا ہے تو دوسری دعا تخلیقی دعا۔ انگریزی میں پہلی قسم کی دعا کو ریکویسٹ کرنا کہا جاتا ہے اور دوسری قسم کی دعا کو انووک کرنا جیسے کہا جاتا ہے۔ دعا اور اسم اعظم کی دعا میں یہی فرق ہے۔ دعا عام قسم کی ایک دعا ہے اور اسم اعظم کی دعا گویا کی ایک سپر دعا ہے۔ یہاں ہم ایک واقعہ نقل کریں گے جو سپر دعا کے معاملے کو سمجھنے کے لیے ایک واضح مثال کی حیثیت رکھتی ہے۔ رامپور کا واقعہ ہے کہ ایک بچے نے اپنے باپ سے کہا کہ میرے لیے ایک سائیکل خرید دیجیے۔ باپ کی آمدنی کم تھی، وہ سائیکل خریدنے کی پوزیشن میں نہ تھا، اس نے ٹال دیا۔ لڑکا بار بار کہتا رہا اور باپ بار بار منع کرتا رہا۔ بالآخر ایک روز باپ نے ڈانٹ کر کہا، میں نے کہہ دیا کہ میں سائیکل نہیں خرید سکتا، اب آئندہ مجھ سے اس قسم کی بات مت کرنا ورنہ میں تم کو ماروں گا۔ یہ سن کر لڑکے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کچھ دیر چپ رہا، اس کے بعد وہ روتے ہوئے بولا، آپ ہی تو ہمارے باپ ہیں، آپ سے نہ کہیں تو اور کس سے کہیں۔ اس جملے نے باپ کو تڑپا دیا۔ اچانک اس کا انداز بدل گیا۔ اس نے کہا، اچھا بیٹے اطمینان رکھو، میں تمہارے لیے سائیکل خرید دوں گا اور کل ہی خریدوں گا۔ یہ کہتے ہوئے باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اگلے دن اس نے پیسے کا انتظام کر کے بیٹے کے لیے ایک نئی سائیکل خرید دیا۔ لڑکے نے بظاہر ایک لفظ کہا تھا، مگر یہ ایک لفظ جس کی قیمت اس کی اپنی زندگی تھی، جس میں اس کی پوری ہستی شامل ہو گئی۔ اس لفظ کا مطلب یہ تھا کہ اس نے اپنے آپ کو اپنے سرپرست کے آگے بالکل خالی کر دیا ہے۔ یہ لفظ بول کر اس نے اپنے آپ کو ایک ایسے نقطے پر کھڑا کر دیا جہاں اس کی درخواست اس کے سرپرست کے لیے اتنا ہی بڑا مسئلہ بن گئی جتنا کہ وہ خود اس کے لیے تھی۔ بیٹے کے الفاظ نے باپ کو اس سنگین سوال سے دوچار کر دیا کہ اگر وہ اپنے بیٹے کی سائیکل نہ دے تو اس کی ادریت ہی مشتبہ ہو جائے گی۔ اس واقعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ دعا کی وہ کون سی قسم ہے جس کے بعد اللہ کی رحمتیں بندے کے اوپر امڑاتی ہیں۔ یہ رٹے ہوئے الفاظ کی تکرار نہیں ہے، نہ اس کا کوئی رسمی نصاب ہے۔ یہ دعا کی وہ قسم ہے جس میں بندہ اپنی پوری ہستی کو اڑیل دیتا ہے۔ جب بندے کی آنکھوں سے عجز کا وہ قطرہ ٹپک پڑتا ہے جس کا تحمل زمین و آسمان بھی نہ کر سکیں، جب بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ اتنا زیادہ شامل کر دیتا ہے کہ مانگنے والا اور دینے والا دونوں ایک ترازو پر آ جاتے ہیں،
یہ وہ لمحہ ہے جب کہ دعا محض لغت کا ایک لفظ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک شخصیت کے پھٹنے کی آواز ہوتی ہے۔ اس وقت اللہ کی رحمتیں اپنے بندے پر ٹوٹ پڑتی ہیں، بندگی اور خدائی دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ قادر مطلق عاجز مطلق کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ اس واقعے پر غور کیجئے تو اس میں دونوں قسم کی دعا کی مثال نظر آئے گی۔ مذکورہ بچے نے جب پہلی بار اپنے باپ سے یہ کہا کہ مجھے ایک سائیکل خرید دیجئے، تو اس نے گویا کہ صرف دعا کیا، لیکن دوسری بار جب اس نے رد کر یہ کہا کہ آپ ہی تو ہمارے باپ ہیں، آپ سے سائیکل کے لیے نہ کہیں تو اور کس سے کہیں؟ جب بچے کی زبان سے دوسرے الفاظ نکلے تو گویا ایک شکر دعا تھی۔ پہلے قسم کے الفاظ سے باپ پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا، لیکن دوسرے قسم کے الفاظ نے باپ کو پگھلا دیا۔ اب وہ اتنا متاثر ہوا کہ فوراً سائیکل خریدنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس مثال سے عام قسم کی دعا اور اسم اعظم کی دعا کا فرق سمجھا جا سکتا ہے۔ عام قسم کی دعا محض دعائیہ الفاظ کو زبان سے دہرا دینے کا نام ہے، لیکن اسم اعظم کے ساتھ کی گئی دعا گویا کی شکر دعا ہے۔ ایسی دعا خود اللہ کو ہلا دیتی ہے، جیسا کہ مظلوم کی دعا کے بارے میں حدیث میں آیا ہے۔ دعا اور شکر دعا کا فرق الفاظ میں فرق کا نام نہیں ہے، بلکہ دعا کرنے والے کی داخلی اسپرٹ میں فرق کا نام ہے۔ یہ دراصل دعا کرنے والے کی اپنی حالت داخلی پر منحصر ہے کہ اس کی زبان سے نکلنے والی دعا شکر دعا بنے گی یا وہ صرف عام دعا بن کر رہ جائے گی۔ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے دونوں قسم کی دعاؤں کی مثال یہاں رکھ رہا ہوں۔ ایک شخص نے قرآنی دعاؤں کی ایک کتاب بازار سے خریدی، اس میں کچھ دعائیں چھپی ہوئی ہیں۔ اس نے ان دعاؤں کو یاد کر لیا اور نماز میں ان کو دہرانے لگا۔ مثلاً یہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی اے ہمارے رب، تو ہم کو دنیا میں بھی بھلائی دے اور ہم کو آخرت میں بھی بھلائی دے، اور تو ہم کو آگ کے عذاب سے بچاؤ۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 201 ہے۔ دعا کا یہ طریقہ روایتی دعا کی ایک مثال ہے۔ اب سپر دعا کی ایک مثال لیجئے۔ اب سے 3500 سال پہلے مصر میں ایک مشرک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا لقب فرعون تھا۔ اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا، جنہوں نے مصر میں دعوت توحید دی۔ فرعون خود تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مخالف بن گیا، لیکن اس کی بیوی آسیہ بنت مزاحم حضرت موسیٰ کی دعوت توحید سے متاثر ہوئیں اور حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئیں۔ قدیم زمانے کے اعتبار سے یہ کوئی سادہ بات نہ تھی، کیونکہ قدیم زمانے میں الناس علی دینی ملوکہم کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں اسٹیٹ ریلیجن کو ماننا سیاسی وفاداری کی علامت تھا۔ اسٹیٹ ریلیجن کے خلاف کسی اور ریلیجن کو ماننے والا اسٹیٹ کا باغی سمجھا جاتا تھا اور اس کو سزا دی جاتی تھی جو ریاست سے بغاوت کے لیے مقرر ہے۔ آج ہم مذہبی آزادی کے ماحول میں جیتے ہیں، لیکن قدیم زمانے میں ہزاروں سال تک دنیا میں مذہبی جبر کا نظام رائج تھا۔ ریلیجیس پرسیکشن، یہی وہ پس منظر تھا جس میں فرعون نے آسیہ کے لیے قتل کا حکم دے دیا۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اس وقت آسیہ کی زبان سے یہ دعا نکلی، یعنی اے میرے رب، اپنے پاس میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے۔ سورہ 66 آیت نمبر 11۔ آسیہ کی اس دعا کو اس کے پس منظر کی روشنی میں دیکھیے تو گویا کہ آسیہ نے یہ کہا، اے میرے رب، میں نے تیرے لیے دنیا میں بادشاہ کے محل کو چھوڑ دیا، اب تو آخرت کی ابدی دنیا میرے لیے اپنے پڑوس میں ایک محل بنا دے۔ آسیہ بنت مزاحم کی اس دعا کے لیے بعض علماء نے درست طور پر کہا ہے، یعنی یہ کتنی اچھی دعا ہے۔ یہ دعا بلا شبہ ایک تخلیقی دعا تھی۔ آسیہ کے سامنے دو چیزوں کے درمیان انتخاب تھا: محل کی زندگی کی خاطر فرعون کے مشرکانہ مذہب پر قائم رہنا، یا اللہ کی توحید کی خاطر
قتل کا سامنا کرنا۔ آسیہ کی معرفت اس وقت اتنی زیادہ گہری ہو چکی تھی کہ ان کو یہ فیصلہ کرتے ہوئے ایک لمحہ کی دیر نہیں لگی کہ مجھے حق کی خاطر دنیا کے وقتی محل کو چھوڑ دینا چاہیے اور اللہ کی ابدی جنت کو اپنے لیے منتخب کر لینا چاہیے، چاہے اس انتخاب کی قیمت میں مجھے قتل کر دیا جائے یا سولی پر چڑھا دیا جائے۔ اس پورے پس منظر کی روشنی میں دیکھیے تو آسیہ کی دعا بلا شبہ ایک سپر دعا تھی اور وہ فوراً ہی قبول ہو گئی۔ روایت میں آیا ہے کہ موت سے پہلے فرشتوں نے آسیہ کو جنت میں اس کے محل کا مشاہدہ کرایا، چنانچہ آسیہ نے اس حال میں جان دی کہ اس کے چہرے پر اطمینان کی خوشی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ آسیہ کی ایک دعا جو قرآن میں نقل کی گئی ہے وہ محض ایک فرد کی دعا نہیں ہے بلکہ وہ ایک نمائندہ دعا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر عورت اور مرد کو یہی دعا کرنا ہے، ہر عورت اور مرد کو اس مرحلے سے گزرنا ہے، ہر عورت اور مرد کو قربانی کی سطح پر جا کر یہ کہنا ہے کہ یا اللہ میں نے تیرے دین کی خاطر دنیا کی چیزوں کو چھوڑا ہے تاکہ تو اگلے مرحلہ حیات میں اپنا زیادہ بہتر انعام مجھے عطا فرمائے۔ یہی وہ عورت اور مرد ہیں جن کی بابت یوم الحساب، ڈے آف ججمنٹ کے موقع پر یہ اعلان کیا جائے گا، انہوں نے اللہ کی خاطر دنیا کی عارضی جنت کو چھوڑ دیا تھا، اب ان کو آخرت کی زیادہ اعلیٰ جنت میں داخل کر دو تاکہ یہاں وہ ابدی طور پر خوشیوں اور راحتوں کی زندگی گزاریں اور کبھی اکتاہٹ کے احساس کا شکار نہ ہوں۔ اسم اعظم ایک زندہ تجربہ۔ اسم اعظم کے ساتھ دعا کرنا اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ یہ توفیق صرف اس انسان کو ملتی ہے جو اسم اعظم کی دعا سے پہلے اسم اعظم کی کیفیات میں جی رہا ہو۔ اسم اعظم کے ساتھ دعا کا معاملہ کوئی پراسرار معاملہ نہیں، وہ دراصل ایک انسان جو حق کا متلاسی تھا، پھر اس کو خدا کی صورت میں حق مل گیا اور اس کا وہ حال ہو جس کی تصویر قرآن میں اس طرح بیان کی گئی ہے، یعنی وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی دی اور ہم نے اس کو ایک روشنی دی کہ اس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے۔ یہ سورہ 6 آیت نمبر 123 ہے۔ ایسے انسان کا حال یہ ہوتا ہے، وہ ذکر کثیر میں جینے لگتا ہے، یعنی ہر وقت اللہ کو یاد کرنا، ہر وقت اللہ کے بارے میں سوچنا، ہر لمحہ اللہ کی تجلیات کا تجربہ کرنا۔ ایسا انسان گویا کہ اسم اعظم کے ساتھ دعا کرنے کے لیے ایک تیار ذہن ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی خاص موقع اس کی زندگی میں پیش آتا ہے تو اس کے اندر چھپے ہوئے ربانی جذبات ایک طوفان بن کر ابل پڑتے ہیں۔ اس وقت وہ مخصوص قسم کے الہامی الفاظ میں اللہ کو پکارنے لگتا ہے۔ ایک تیار ذہن سے نکلنے والی اس قسم کی الہامی دعا کا نام اسم اعظم کے ساتھ اللہ کو پکارنا ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ایمان لائی تھیں۔ جب فرعون کو اس کا علم ہوا تو بہت غصہ ہوا اور اس کے قتل کا فیصلہ صادر کر دیا۔ اس وقت آسیہ کی زبان سے ایک دعا نکلی جو قرآن میں ان الفاظ میں آئی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھ کو فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور مجھ کو ظالم قوم سے نجات دے دے۔ یہ دعا ایک ایسی دعا ہے جس کے اندر اسم اعظم کی روح پوری طرح موجود ہے۔ بعد روایت میں آیا کہ آسیہ نے جب یہ دعا کی اس وقت موت سے پہلے ان کو یہ تجربہ ہوا کہ فرشتوں نے ان کو آخرت کی دنیا میں ملنے والا جنتی مکان اس کو دکھا دیا ہے۔ یہ بات یقینی ہے کہ آسیہ کی زبان سے یہ دعا اچانک یا اتفاقاً نہیں نکلی بلکہ وہ ان کی پچھلی زندگی کے دوران پیش آنے والے تجربات کا نتیجہ تھی۔ اس دعا سے پہلے وہ ایک تیار شخصیت بن چکی تھیں، وہ پہلے ہی سے ذکر اور دعا کے مخصوص لمحات میں جی رہی تھیں۔ اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ جب فرعون کی شفاقی کا معاملہ پیش آیا تو ان کی زبان سے فطری طور پر مذکورہ قسم کے ربانی الفاظ نکل پڑے۔ ایک تاریخی مثال سلطان عبد الرحمن کا ایک مسلم حکمراں تھا، اندلس کا ایک مسلم حکمراں تھا۔ 25 سال کی محنت سے کرتبہ کے پاس ایک شاندار محل بنایا۔ یہ محل 4 میل لمبی اور 3 میل چوڑی زمین میں واقع تھا۔ اس محل کا نام اس نے الزہرہ رکھا، مگر غیر معمولی طور پر بڑا ہونے کی وجہ سے اس کو
قصر الزہرا کے بجائے مدینۃ الزہرا کہا جانے لگا۔ سلطان عبد الرحمن کو عمارتوں کا بہت شوق تھا۔ اس نے الزہرا کے نام سے یہ شاہی بستی بسائی، اس میں شاندار محل تعمیر کیے۔ ان تعمیرات کے آخری دنوں میں سلطان اتنا مشغول رہا کہ مسلسل 3 جمعہ میں وہ مسجد نہ پہنچ سکا۔ چوتھے جمعے کو جب سلطان جامع مسجد پہنچا، اس کی موجودگی میں قاضی منذر نے جو خطبہ دیا اس میں نام لیے بغیر سلطان پر سخت تنقید کی گئی تھی۔ قاضی منذر نے ایسی آیتیں پڑھی جن میں دنیا میں عمارتیں کھڑی کرنے اور آخرت سے غافل ہو جانے پر وعیدیں تھیں۔ مثلاً کیا تم ہر بلندی پر ابس یادگاریں تعمیر کرتے ہو اور شاندار محل بناتے ہو، گویا کہ تم کو ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے، اور جب تم کسی پر حملہ کرتے ہو تو جبارانہ حملہ کرتے ہو۔ بس اللہ سے ڈرو، میری بات مانو۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات لکڑی پر اٹھائی اور وہ عمارت اس کو لے کر جہنم کی آگ میں جا گری۔ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہ عمارت جنہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، یہاں تک ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اس طرح قاضی منذر نے اس مضمون کی بہت سی حدیثیں سنائی اور ان کی تشریح کی۔ اپنے خطبے میں اگرچہ انہوں نے سلطان کا نام نہیں لیا، مگر مسجد کا ہر نمازی سمجھ رہا تھا کہ ان سخت تنقیدوں کا مخاطب کون ہے اور وہ کس کے اوپر پڑ رہی ہیں۔ تنقید یوں بھی آدمی کے اوپر بہت سخت ہوتی ہے، اور جب مجمع عام میں کسی پر تنقید کی جائے تو اور بھی زیادہ ناگواری کا باعث ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ یہ تنقید ایک ماتحت کی زبان سے اپنے حاکم کے اوپر تھی، اور جب کوئی حاکم اپنے ماتحت کو تنقید کرتے ہوئے سنتا ہے تو اس پر کبر کا سخت دورہ پڑتا ہے۔ بڑے بڑے شریف اور دیندار لوگ بھی اس وقت قابو سے باہر ہو جاتے ہیں، مگر سلطان نے حد درجہ ضبط سے کام لیا۔ اگرچہ سلطان پر اس تنقید کا بہت زیادہ اثر تھا، مگر وہ مسجد میں کچھ نہ بولا اور نماز کے بعد خاموشی سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ گھر پہنچ کر سلطان نے اپنے لڑکے الحکم سے کہا کہ آج قاضی منذر نے مجھ کو بہت سخت تکلیف دی ہے، اب میں نے طے کر لیا کہ میں ان کے پیچھے کبھی جمعے کی نماز نہیں پڑھوں گا۔ بیٹے نے جواب دیا، قاضی منذر کا امام ہونا یا نہ ہونا آپ کے اختیار میں ہے، آپ ان کو معزول کر دیجئے اور ان کی جگہ دوسرا کوئی امام مقرر کر دیجئے جو ایسی گستاخی نہ کرے۔ یہ سن کر سلطان غصے میں آ گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو ڈانٹ کر کہا، تمہارا برا ہو، ایک شخص جو ہدایت سے دور ہے اور راستے سے بھٹکا ہوا ہے، کیا اس کی خوشی کے خاطر قاضی منذر جیسے خوبیوں والے آدمی کو معزول کر دیا جائے گا؟ یہ بات کبھی نہیں ہو سکتی۔ مجھے ان کی باتوں سے چوٹ لگی ہے، اس لیے میں نے ان کے پیچھے جمعہ نہ پڑھنے کی قسم کھا لی۔ میری خواہش ہے کہ اس کے کفارے کی کوئی صورت نکل آئے، تاہم قاضی منذر ہماری زندگی میں اور اپنی زندگی میں لوگوں کو نماز پڑھاتے رہیں گے۔ چنانچہ قاضی منذر بدستور جمعے کی نماز پڑھاتے رہے۔ عبد الرحمن کے انتقال کے بعد اس کے لڑکے نے بھی ان کے مقام کو اسی طرح باقی رکھا۔ اوپر جس واقعے کا ذکر کر رہا ہوں ابھی کیا، اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کسی انسان کی وہ مطلوب صفات کیا ہیں جو اگر کسی کے اندر ہوں تو اس کو یہ خوش قسمتی حاصل ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے ایسی دعا کر سکے جس کو اسم اعظم کے ساتھ کی جانے والی دعا کہا جاتا ہے۔ اسم اعظم کے ساتھ دعا میں اگر 50% اسم اعظم کا حصہ ہے تو 50% خود دعا کرنے والے کی ربانی استعداد کا حصہ ہے۔ یہ ربانی استعداد قاضی منذر اور سلطان عبد الرحمن دونوں کے اندر کم و بیش موجود تھی، اس لیے ان کے ساتھ ایک عظیم دعا کی تاریخ شامل ہو گئی۔ اس کی ایک مثال آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ سلطان عبد الرحمن کے زمانے میں ایک بار اسپین میں قحط پڑا، بہت سخت حالات پیدا ہو گئے۔ سلطان نے اپنے ایک خاص آدمی قاضی منذر کے پاس بھیجا اور درخواست کی کہ آپ استسقاء کی نماز پڑھائیں اور دعا کریں کہ اللہ اپنی رحمت سے بارش برسائے۔
قاضی منذر نے سلطان کے قاصد سے پوچھا کہ سلطان نے میرے پاس دعا کا پیغام بھیجا ہے مگر وہ خود کیا کر رہے ہیں؟ قاصد نے کہا آج سے زیادہ ہم نے کبھی ان کو اللہ سے ڈرنے والا نہیں پایا۔ ان کا حال یہ ہے کہ وہ حیران و پریشان ہیں، تنہائی میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ مٹی کے فرش پر سجدے میں گرے ہوئے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے تھے اور اللہ سے کہہ رہے تھے خدایا میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، کیا تو میرے گناہوں کی وجہ سے لوگوں کو عذاب دے گا؟ حالانکہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ سن کر قاضی منذر کے چہرے پر اطمینان ظاہر ہو گیا۔ انہوں نے قاصد سے کہا اپنے ساتھ بارش لے کر واپس جاؤ، اب ضرور بارش ہوگی، کیونکہ زمین کا حاکم جب تضرع کرتا ہے تو آسمان کا حاکم ضرور رحم فرماتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ قاصد واپس ہو کر گھر پہنچا تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ زمین پر خشک سالی اس لیے آتی ہے تاکہ آنکھوں کی خشک سالی ختم ہو۔ آسمان پر بادل اس لیے گرجتے ہیں تاکہ لوگوں کے دل خدا کے خوف سے دہلیں۔ گرمی کی شدت اس لیے ہوتی ہے تاکہ لوگ جہنم کی آگ کو یاد کر کے تڑپ اٹھیں۔ اس طرح کے واقعات کا نہایت گہرا تعلق اسماء حسنہ اور اسم اعظم کے معاملے سے ہے۔ یہی وہ واقعات ہیں جو انسان کے اندر ربانی کیفیات کی پرورش کرتے ہیں، اور جس سینے کے اندر ربانی کیفیات کا یہ چشمہ جاری ہو جائے وہ انسان ہے جس کو اسماء حسنہ کی معرفت ہوتی ہے، اور اسی کو یہ توفیق ملتی ہو کہ اسم اعظم کے ساتھ اللہ کو پکارے اور اس کی پکار ضرور سنی جائے۔ اللہ کے فضل سے ایک بزرگ نے بڑا حیرت انگیز واقعہ پیش کیا ہے، اس سے بھی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ انسان کو کن کیفیات کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ایک بزرگ نے اپنا واقعہ بتایا کہ وہ لودھی گارڈن کے اندر پہنچے تو اپنی ٹیم کے افراد سے پوچھا کہ آپ لوگ جب یہاں پہنچے تو آپ کا پہلا احساس کیا تھا؟ لوگوں نے مختلف انداز سے اپنے اپنے تجربات بتائے۔ پھر ان بزرگ نے کہا جب میں اس خوبصورت گارڈن کے اندر داخل ہوا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسا میں جنت کو دور سے دیکھ رہا ہوں، اور ایک خوبصورت گارڈن میرے لیے جنت کا ایک تعارف بن گیا۔ ان بزرگ نے اشکبار آنسوؤں کے ساتھ کہا خدایا تو نے مجھے ناقص جنت میں پہنچا دیا، اب تو اپنی رحمت سے مجھے کامل جنت میں بھی داخل کر دے۔ ان بزرگ نے کہا خدایا میں اور میرے ساتھی پوری انسانی تاریخ میں جنت کے لیے سب سے زیادہ غیر مستحق لوگ ہیں، اگر تو ہمارے کامل عدم استحقاق کے باوجود ہم کو اپنی جنت میں داخل کر دے تو یہ واقعہ تیری شان رحمت کے ایک نئی اظہار کے ہم مانی ہوگا۔ سارے زمین اور آسمان اور تمام فرشتے دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ اللہ کی رحمتوں کا سمندر اتنا وسیع تھا کہ ہمارے جیسے آخری حد تک غیر مستحق افراد بھی تیری رحمت بے پایا کے فیض سے محروم نہ رہے۔ تیری رحمت بے پایا کتنی وسیع تھی کہ وہ تاریخ کے نااہل ترین افراد تک کا احاطہ کر رہی تھی۔ مختصر یہ ہے کہ جب آدمی کی پوری سوچ گاڈ اورینٹڈ ہو جائے تو پھر جب وہ اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی پکار سپر پکار ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو حقیقی دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔